بھٹو، نواز یا آزاد، عوامی فیصلہ ایک دن بعد انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے میں صرف 3 گھنٹے رہ گئے۔ دونوں بڑی جماعتوں نے اختتامی جلسے کر لیے۔ سڑکوں، گلی محلوں اور گھروں میں ووٹرز کو قائل کرنے کی کوششیں جاری۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔ 8 فروری کو پولنگ ہوگی۔ پولنگ اسٹیشن کے 400 میٹر کی حدود میں مہم پر پابندی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ انتخابی مواد کی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تک ترسیل مکمل۔ انتخابی عمل کو مانیٹر کرنے کے لیے وزارت داخلہ میں خصوصی کنٹرول روم قائم۔ انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر پاک فوج تعینات ہوگی۔ CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے۔ امن و امان کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے فوج کل سے ذمہ داریاں سنبھال لے گی۔ مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فلیگ مارچ جاری۔ ووٹ پر ڈاکہ مارا گیا تو ان کا ایسا پیچھا کروں گا کہ بانی PTI کو بھول جائیں گے۔ جانتا ہوں گڑبڑ کرنے والے کون اور کہاں بیٹھے ہیں۔ بلاول بھٹو کا لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب۔ ہمارے مخالفین بھی دائرے میں رہ کر سیاست کریں۔ شفاف الیکشن سے میرے مخالفین جیت جاتے ہیں تو بسم اللہ لے لیں چوتھی باری۔ باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ذاتی انا کی سیاست نہیں کروں گا۔ بولے میاں صاحب کی حالت پتلی، تخت لاہور ہل رہا ہے، یہ پورا ٹبر لاہور کی سڑکوں پر پھر رہا ہے، عوام ان کو جواب نہیں دے رہے۔ GT روڈ پر بھی ان کے حالات سخت ہیں، عوام کو چہرہ نہیں دکھاتے۔ لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو لاہور کی نشست جیت کر دکھاؤں گا۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی آگے ہی آگے ہے، اوپر سے کچھ ہوتا ہے تو نہیں پتا۔ کارکنوں کو فارم 45 کے بغیر پولنگ اسٹیشن نہ چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ تحریک انصاف نے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ کا بلے کا انتخابی نشان واپس دینے کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا PTI کی جانب سے درخواست حامد خان اور علی ظفر نے دائر کی۔ رجسٹرار آفس نے درخواست کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI کے امیدواروں اور کارکنوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بالکل بھی مناسب نہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد، محمود الرشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ استغاثہ کے گواہ طلب، ATC لاہور کا کیس کے جیل ٹرائل کا حکم۔ شہباز یہاں اسٹیڈیم بنائے میں اوپننگ کروں گا۔ نواز شریف کا قصور میں جلسے سے خطاب، کہا فراڈیوں کو دوبارہ نہیں آنے دینا۔ کہاں گئے وہ ڈیم، انڈے، مرغیاں اور کٹے؟ کسی کو گھر ملا؟ یہ سب فراڈ تھا۔ ہم ملک کو ڈگر پر لائیں گے، پاکستان کی تعمیر نو کریں گے، ایشین ٹائیگر بنیں گے۔ نواز شریف کا قصور میں اعلان، بولے مجھے نہ نکالا جاتا تو ملک میں کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ ہم نے مشکلوں سے باہر نکلنا ہے، پھر ترقی کی دوڑ میں شامل ہونا ہے۔ شہباز شریف کی بلاول پر تنقید، بولے میرے مہربان کہتے ہیں نون لیگ نے سندھ میں جلسے نہیں کیے، میں کہتا ہوں آپ کی کارکردگی سندھ میں ہمارے جلسوں کا کام کر رہی ہے۔ 8 فروری کو ترقی کو چن لو اور تباہی کو دفن کر دو۔ یہ نواز شریف ہے، دوسروں کی طرح مداری نہیں جو شام میں گھر جا کر سو جائے۔ 9 فروری کا سورج طلوع ہوگا تو 9 مئی کا سورج ختم ہو جائے گا۔ ان کی کوشش یہی ہے کہ ایسی پارلیمان بنے جو ان کے باہر کے اشاروں پہ حکومت کرے۔ حکومت بنے گی تو عوام کی سپورٹ سے۔ غیر مقبول پارٹیوں کو حکومت دی گئی تو معیشت تباہ ہو جائے گی، عوامی طاقت کا راستہ روکا گیا تو ملک اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ عوام الیکشن میں دھاندلی تسلیم نہیں کریں گے۔ PTI رہنما بیرسٹر گوہر کا بنیر میں خطاب، کہا یہ ایسی پارلیمان لانا چاہتے ہیں جو بیرونی قوتوں کے اشارے پر چلے۔ عوام 8 فروری کو ووٹ کا دفاع کریں۔ فارم 45 کی وصولی تک کارکنان پولنگ اسٹیشنز میں ہی رہیں۔ اگر دھاندلی ہوئی تو اگلی ہدایت کا انتظار کریں۔ ملک
ملک کی خاطر، اس قوم کی خاطر تمام مظالم بھلانے کو آج تیار ہوں۔ تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ کے اوپر تکالیف آئی، جیلوں میں پڑے ہو، پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ مریم نواز نے بھی نفرت کی سیاست دفن کرنے کا نعرہ لگا دیا۔ قصور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آج انتخابی مہم کا آخری جلسہ ہے، آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں ملک اور قوم کی خاطر تمام مظالم بھلانے کو تیار ہوں، سب کو دعوت دیتی ہوں، آؤ ظلم، انتقام، جبر، جلاؤ گھراؤ کا باب بند کر دو۔ پی ٹی آئی کارکنان سے بھی کہتی ہوں نفرت کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دو۔ ایسا پاکستان چاہتی ہوں جہاں ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو، ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں حکومت کی توجہ انتقام پر نہیں خدمت پر ہو، جہاں آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں نوکریاں ہوں۔ کہا گیا نواز شریف تاریخ کا حصہ بن گیا، سیاست ختم ہو گئی، آج دیکھو سیاست شروع بھی اور ختم بھی نواز شریف پر ہو رہی ہے۔ آصفہ بھٹو زرداری کی نواب شاہ میں ریلی، جگہ جگہ شاندار استقبال کیا گیا۔ آصفہ نے جیالوں سے خطاب میں کہا، اگر آپ چاہتے ہیں پورے پاکستان میں 30 لاکھ گھر بنائیں تو تیر پر مہر لگائیں، وعدہ کریں 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ آصفہ نے نعرے لگوا کر جیالوں کا لہو گرمایا۔ لاہور این اے 127 میں پیپلز پارٹی کی ریلی، چودھری سرور نے خطاب میں کہا، ریلی نے ثابت کر دیا لاہور کے عوام بلاول بھٹو کے ساتھ ہیں، لاہور ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا ہے۔ بنی گالا نہیں اڈیالہ، بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی استدعا، کہا کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو آئندہ سماعت تک علیمہ خانم کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ ایف آئی اے سے جواب طلب، علیمہ خانم نے ایف آئی اے طلبی کے نوٹس دونوں نوٹسز کو چیلنج کیا تھا۔ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نہ صرف تیار ہوں بلکہ بہترین انتخاب ہوں۔ پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک ہی قسم کی سیاست کر رہی ہیں، دونوں میں سے کسی کے ساتھ اتحاد ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف گھڑا اور دوسری طرف کھائی۔ ترجیح تو یہی ہوگی کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں کہا، میاں صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی والے روپ میں ہیں، نہ ہی ووٹ کو عزت دو والے روپ میں، وہ وہی پرانے آئی جی آئی والے میاں صاحب کے روپ میں ہیں۔ ان کا ساتھ دینا میرے لیے مشکل ہے اور ان کی سیاست پر تنقید جائز ہے۔ 8 فروری اس ملک کے لیے خوشحالی کا پیغام لائے، ظالم نظام، کرپٹ نظام، ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں کا نظام یہ ختم ہو جائے۔ عوام 8 فروری کو کرپٹ مافیا کا خاتمہ کر کے ملک کو حقیقی آزادی دلائے۔ 2 خاندانوں نے ملک کو آئی ایم ایف کا مقروض بنا دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا لوئر دین میں خطاب، بولے مہنگائی، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ سابقہ حکمرانوں کی وجہ سے ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس دھمکیوں کے علاوہ ہے کیا؟ پریزائڈنگ افسر تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالے، عوام پر چھوڑ دیں کہ وہ جس کو چاہے ووٹ دیں، الیکشن میں کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دیں گے، ایک ایک ووٹ کی حفاظت کریں گے، جماعت اسلامی کے بغیر نہ حکومت بنے گی نہ چلے گی۔ آپ نے ان کے ساتھ اتحاد کر دیا، آپ نے، اگر آپ اس کو ظلم کہتے ہو تو میں ظلم کرتا رہوں گا۔ جس طریقے سے آپ لالٹین کو ووٹ دو گے، اس سے ڈبل احترام کے ساتھ پتنگ کو ووٹ دینا۔ ایم کیو ایم سے اتحاد کرنا ظلم ہے تو ہم یہ کرتے رہیں گے۔ لال جھنڈے، ٹوپی اور بینر سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ لالٹین کی طرح پتنگ کو بھی دگنے احترام کے ساتھ ووٹ دیں۔ اے این پی سندھ کے صدر شاہی سید کہتے ہیں، شہباز شریف فیملی کے ساتھ 9-0 کے چکر لگاتے رہے، یہ کریں تو صحیح، ہم کریں تو غلط کیسے ہو گیا؟ مصطفیٰ کمال نے کہا، ہم لڑتے رہے اور ظالم حکمرانی کرتے رہے، جب اپنا وقت آئے تو ہمارے پاس آئیں، اجرک پہنائیں، بھائی بھائی کا راگ الاپیں۔ کراچی اس وقت تک مضبوط رہے گا جب تک یہاں رہنے والی اکائیاں متحد رہیں گی۔
پبلک ایٹ لارج میں سیاست سے ایک بہت بڑا اور سیاسی جماعتوں سے بیزاری کا عمل بھی نظر آتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیپینڈنس جو ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں۔ اگر آزاد عمران کی اکثریت پیپلز پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر بلاول زرداری وزیر اعظم نہیں ہوں گے، آصف زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ نکلو پاکستان کی خاطر عام انتخابات پر AIY نیوز کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن، جاندار تجزیے اور تبصرے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے گفتگو میں کہا، آزاد منتخب ہوئے تو ضروری نہیں کسی پارٹی میں شامل ہوں، لوگوں میں سیاسی جماعتوں سے بیزاری نظر آ رہی ہے۔ خورشید شاہ نے کہا، اتحاد وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو جیتنے کا اعتماد نہیں ہوتا، ہمیں کسی کے ساتھ اتحاد بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی مطمئن ہے کہ ملک بھر میں الیکشن جیت جائے گی۔ حافظ نعیم الرحمان بولے، کراچی کے عوام کی امیدیں جماعت اسلامی سے جڑی ہیں، کراچی والے پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتے، MKM نے بار بار عوام کو مایوس کیا۔ فیاض چوہان نے کہا، PP کو حکومت ملی تو بلاول نہیں، آصف زرداری وزیر اعظم ہوں گے۔ انتخابات کا انعقاد پرامن ہوگا، امن و امان سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی قوتوں سے تھرڈ ٹیئر سیکیورٹی سسٹم کے ذریعے نمٹیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز کہتے ہیں، ووٹ دینا آپ کا حق ہے، جسے ووٹ دینا ہے آزادی سے دیں۔ سندھ میں ایسی صورتحال نظر نہیں آتی کہ سیاسی جماعتوں میں مسئلہ ہو، بلوچستان میں الیکشن لڑنے والی جماعتوں میں کوئی جھگڑا نہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے کہا، عام انتخابات میں 12 کروڑ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں۔ سندھ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر کراچی جنرل بابر افتخار نے بتایا، سندھ کے تمام پولنگ اسٹیشنز پر آرمی کی تعیناتی مکمل ہو گئی، تمام فوجی جوان اور افسران اپنی ڈیوٹی کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ IMF کی شرط پوری کرنے کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری، سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس 8.5، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صارفین کے لیے گیس 35% مہنگی ہوگی۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اوگرا قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ IMF نے PIA کی نجکاری کے لیے قرض ری شیڈیولنگ پلان منظور کر لیا۔ نجکاری کمیشن ذرائع کا کہنا ہے، حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ انٹر بورڈ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی امتحانی نتائج پر حتمی رپورٹ تیار نہ کر سکی۔ ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی کا کہنا ہے، امتحانی نتائج کا مختلف مواد اینٹی کرپشن عملہ سیل کر چکا ہے۔ کمیٹی حتمی رپورٹ کی تیاری کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ کمشنر کراچی براہ راست انٹر بورڈ کی کمیٹی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک اور کمیٹی قائم کی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا سعودی عرب کا دورہ، دوسرے ورلڈ ڈیفنس شو میں شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے، جنرل ساحر شمشاد مرزا نے دفاعی شو میں پاکستانی اسٹالز کا دورہ کیا، الفتح 2 میزائل کے اسٹال کا بھی افتتاح کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی سعودی وزیر دفاع سے ملاقات، سیکیورٹی، اسٹریٹجک امور اور دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف اور چیف آف رائل سعودی لینڈ فورسز سے بھی ملے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی چھٹی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ کراچی سے روانہ ہونے والی خصوصی پرواز مصر کے شہر العریش پہنچے گی، جہاں سے سامان غزہ بھیجا جائے گا۔ 100 ٹن امدادی سامان میں خیمے، کمبل، طبی سامان اور خشک خوراک شامل۔ غزہ میں اب کچھ نہیں بچا، اقوام متحدہ کے ادارے انروا نے کہا، غزہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ اسرائیلی فورسز نے بھوک کا شکار غزہ والوں کے لیے امدادی ٹرک پر میزائل برسا دیے۔ مغربی کنارے میں 14 سالہ فلسطینی کو شہید کر کے میت گورسا کو دینے سے انکار کر دیا۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 107 فلسطینی شہید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے لیے امریکی وزیر خارجہ متحرک، ریاض میں سعودی ولی عہد سے ملاقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ میں صحافیوں کے قتل عام کے خلاف برسلز میں احتجاجی مظاہرہ۔
استنبول میں عدالت کے باہر فائرنگ، 3 پولیس افسروں سمیت 6 افراد زخمی، قریبی چیک پوسٹ پر موجود پولیس اہلکاروں کی جوابی کارروائی، خاتون اور مرد حملہ آور مارے گئے۔ پاکستان کی استنبول میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا گھناؤنے حملے میں زخمی ہونے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کی لعنت کے خلاف جنگ میں ترکی کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش دھماکوں سے گونج اٹھا۔ پٹاخے بنانے والی فیکٹری میں خوفناک دھماکے، 15 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ چنگاری شعلہ بنی، شعلوں میں دھماکے ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قیامت برپا ہو گئی۔ حادثے میں زخمی ایک شخص نے بتایا 1 کلومیٹر دور تک زمین دہلتی رہی، پتھر برستے رہے۔ برطانوی بادشاہ شاہ چارلسوں کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ بکنگم پیلس نے تصدیق کر دی 75 سالہ شاہ چارلس دوران علاج عوامی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ، امریکی صدر، کینیڈین اور آسٹریلوی وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کا شاہ چارلسوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب، 3 سال تک عہدے پر فائز رہیں گے۔ محسن نقوی کے بلا مقابلہ انتخاب کا اعلان پی سی بی کے گورننگ بورڈ کے اجلاس میں کیا گیا۔ الیکشن کمشنر پی سی بی شاہ کاور کہتے ہیں محسن نقوی آج سے ہی فرائض سر انجام دیں گے۔ کھلانا ہے تو پوری سیریز دو، ورنہ میں بھی اپنا الگ راستہ دیکھوں گا۔ وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان کہتے ہیں 4 سال میں 3 بار کم بیک کیا، ایک مرتبہ بھی پوری سیریز نہیں ملی، مجھے ایک بار پوری سیریز دے کر باہر کر دیں، بیچ میں نہ لٹکائیں۔ بھارت پر ایک بار پھر ڈی آر ایس میں گڑبڑ کا الزام، انگلش کپتان بین سٹوکس نے پھر سوال اٹھا دیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں زیک کرالی کا ایل بی ڈبلیو بالکل غلط قرار دے دیا۔ کلدیپ یادیو کی گیند پر امپائر نے کرالی کو ناٹ آؤٹ دیا، مگر بھارت نے ریویو لیا تو ٹیکنالوجی پر آؤٹ قرار پائے۔ بھارت پر ٹیکنالوجی سے چھیڑ چھاڑ کا الزام کچھ نیا نہیں، 2011 ورلڈ کپ میں سعید اجمل کی بال پر ٹنڈولکر کا ناٹ آؤٹ بھی مشکوک تھا۔ راولا کوٹ میں جمی ہوئی جھیل میں پھنسے 2 نوجوانوں کو بچا لیا گیا۔ بنجوسا جھیل میں 2 نوجوان گزشتہ روز سیلفی بنا رہے تھے، برف ٹوٹنے سے دونوں جھیل میں گرے، مقامی افراد نے فوری ریسکیو کر کے بحفاظت نکال لیا۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شدید ٹھنڈ کے ڈیرے۔ کالام میں درجہ حرارت -14، استور -9، اسکردو -7، مالم جبہ -5، قلات -4 اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی یوب، کوئٹہ، زیارت، قلات، قزار میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.